جائیں گے جو 35 استعفوں والی بات کو لے کر، اور پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ ہماری بڑی چالیں ہیں، ہم نے اپنی چال چل دی ہے، ہم ایسے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ اب یہ جو ساری سچویشن ہے، چال کوئی چل رہا ہے، کوئی بھگا رہا ہے ایک دوسرے کو، یہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ اور یہ آپ الیکشن عام انتخابات دیکھ رہے ہیں جو ہمارا بنیادی سوال ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ضمنی انتخابات ہوں گے اور یہ آگے عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے؟ دیکھیں دعا، میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں بگا رہے ہیں، میرے خیال میں عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کے سارے جو سیاسی جگرنات تھے ان کو آؤٹ سمارٹ کر دیا، ان کو آؤٹ مینوور کر دیا، اور ان کو میرے خیال میں پورے اس سسٹم کو ایک طرح سے ایکسپوز کر دیا۔ آؤٹ سمارٹ اور آؤٹ مینوور کس طرح سے کیا؟ یعنی یہ ساری پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اور ساری گورنمنٹ کی مشینری اور یہ ساری گورنمنٹ لگی ہوئی تھی کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ نہ اسمبلیاں توڑیں گے، وہ بھاگ رہے ہیں، انہوں نے ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہیں اور جو ہے وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے۔ اسمبلیاں انہوں نے توڑ دی، جب انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی بات کی، اسمبلی توڑنے جا رہے تھے تو پھر جو ہے یہی گورنمنٹ جو ہے اکٹھی ہو گئی اور اسمبلی بچانے کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اور مینوورنگ شروع ہو گئی۔ ہم نے دیکھا کہ پھر اس میں بھی اب یہی آخر وقت تک یہی بات ہو رہی تھی کہ جی نمبرز پورے نہیں ہیں اور جو ہے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پائیں گے۔ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا، اس کے بعد اسمبلی بھی توڑ دی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کے پی کی گورنمنٹ بھی توڑ دی، وہ اسمبلی بھی توڑ دی۔ اب اس کے بعد ایک اور چال جو انہوں نے چلی اور وہ انہوں نے اسمبلی میں واپس آنے کی بات کی، یہاں پہ بھی انہوں نے پورے سسٹم کو ایکسپوز اس طرح سے کیا۔ اگر آپ دیکھیں یہی پی ڈی ایم کے سارے رہنما تھے جو عمران خان صاحب کو یہی کہہ رہے تھے کہ جی آپ اسمبلی میں واپس آئیں پھر بات ہوگی، آپ اسمبلی میں نہیں آئیں گے تو بات نہیں ہو سکتی۔ جب انہوں نے اسمبلی میں آنے کی بات کی، ان کا بیان ہے نویز صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آئیں اسمبلی میں، جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ ہاں وہ اب اسمبلی میں جب لیکن آئیں ہمارے طور طریقے سے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اب اسمبلی میں آنے کی جب انہوں نے بات کی اور جب انہوں نے ہنٹ دیا تو آپ دیکھیں کہ وہی یہ سسٹم سارا ایکسپوز ہو گیا۔ وہی ہمارے اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی بالکل میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا اور جو ہے ایک انڈیویجولی آئے گا اور انڈیویجولی جو ہے وہ آ کے ویریفائی کرے گا اپنا ریزگنیشن، اس کے بعد میں ایکسیپٹ کروں گا۔ لیکن آپ نے دیکھا پھر ایک ہی حلے میں انہوں نے جو ہے وہ 35 استعفے جو ہے وہ منظور بھی کر لیے، اور ان 35 استعفوں میں بھی دیکھیں کہ کن کے منظور کیے، تو اس میں بھی تو ایک طرح سے وہ پورا سسٹم جو ہے انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی ایاز خان صاحب نے کہا کہ جی یہ $1 ملین کوسچن ہے، میرے خیال میں یہ $1 ملین کوسچن نہیں ہے، سمپل ہے، ویری سمپل۔ آپ ابھی کل کی بات دیکھ لیں کہ ورلڈ بینک نے جو 2 لونز دینے تھے جن کی ٹوٹل مالیت کوئی $1.1 بلین کی تھی، وہ انہوں نے ڈیلے کر دیے نیکسٹ فسکل ایئر تک، 2023 جون 2023 میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی آپ دیکھ لیں یہ گورنمنٹ جو ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ گورنمنٹ سیریس ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریسٹور کرنے کے لیے، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ریسٹور نہیں ہوگا، ریوائیو نہیں ہوگا، بیکاز آپ دیکھیں اگر اس کو ریوائیو کیا جاتا ہے، اس کے ریوائیول کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط اگر مانی جائیں گی تو ان کا اپنا پولیٹیکل کیپٹل انٹائرلی ختم ہو جائے گا، جو کہ الیکشن کے سال میں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ تو مجھے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ الیکشن جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے، انسٹیڈ آف یہ کہ ضمنی انتخابات کرائے جائیں۔ کل بات ہو گئی جیسے عامر صاحب نے ذکر کیا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب